المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من زار الحسين فقد زارني ومن زارني فقد زار الله على العرش. صلوات محمد وعلى آله. کائنات کے سب سے سچے پیغمبر کا فرمان ذیشان عنوان مقدس کے طور پر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. آقا دو جہان نے فرمایا: جس نے حسین کی زیارت کی اس نے میں محمد کی زیارت. گویا اس نے عرش پر اللہ سے ملاقات کی جس نے غریب زہرا کی زیارت کی. دنیا کے اندر انسان کو دعا مانگنے کا حکم ہے. کئی حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ جو خدا نے لکھ دیا اس کے سوا کچھ نہیں ہونے والا. مذہب اہل بیت کا اعلان ہے کہ تم خدا کے رازوں سے کس طرح سے واقف ہو سکتے ہیں. خدا یہ بھی تو لکھ سکتا ہے کہ دعا نہیں مانگے گا تو نہیں عطا کروں گا اور مانگ لے گا تو یہ عطا فرما. اس میں اہل ایمان کے لیے اس دور کے اندر جو سب سے ضروری دعا ہے وہ ظہور حجت خدا. ہر مومن پر واجب ہے وہ جب بھی دعا مانگے ساتھ میں دعا مانگے کہ خدایا اپنے ولی کے ظہور میں جلدی فرما. اور اس دعا کے بعد جو دوسرے نمبر پر اہم ترین دعا ہے وہ ہے زیارت قبر حسین. اللہ نے جتنی بھی فضیلتیں خلق فرمائی اس میں افضل ترین عمل ہے زیارت امام حسین. میں آپ حضرات کی خدمت میں اپنے طالب علمانہ اس خطاب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی فضیلت کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ عرض کرتا ہوں کہ مذہب شیعہ میں ذاتی رائے حرام ہے. ناصر عباس سے لے کر آیت اللہ العظمیٰ کسی بندے کو یہ حق نہیں کہ وہ کہے کہ میرا خیال یہ. مذہب شیعہ یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا 14 کے فرمان کا نام ہے. پھر علامہ اقبال پورے پاکستان میں ہر ایک کو فخر ہوگا لیکن آپ کو زیادہ حق ہے. فرماتے ہیں دین ملا فی سبیل اللہ فساد الفساد الفساد الفساد. اقبال نے بھی 3 مرتبہ لفظ فساد کا ذکر کیا کہ ایک مولوی کم از کم 3 دفعہ فساد کا حامل ہے. پھر فرمایا دین ملا فی سبیل اللہ فساد الفساد الفساد الفساد. دین مومن فی سبیل اللہ جہاد الجہاد الجہاد الجہاد. اب مولوی کی کوشش یہ ہے کہ اس کا ترہ بلند ہو جائے. اس لیے مولوی سے پوچھو گے تو ولایت سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ سے پوچھو گے تو قدم قدم پہ رسالت کے بعد ولایت کا ذکر کرے. جنہوں نے مولوی سے پوچھا وہ ولایت سے دور ہو گئے. جنہوں نے رحمان سے پوچھا انہیں قرآن نے کہا کہ اگر پیغمبر یہ کام نہ کرے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب تو نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں. تو جسے نہ پہنچا کے وہ نبی نہیں رہتا اسے نہ مان کر ہم
سورہ الحمد نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ الا بفاتحہ، اس کے بعد کسی بھی سورت پڑھنے کی اجازت ہے۔ قرآن مجید کی کوئی سورت اس کے بعد تلاوت کی جا سکتی۔ میں نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، الحمدللہ نماز پڑھا، پھر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب۔ کائنات کے کسی ملا سے کہو کہ فتویٰ دے کہ نماز باطل ہو گئی۔ میری اجازت ہے کہ الحمد کے بعد کوئی بھی سورت پڑھی جا سکتی ہے۔ میں نے سورت تبت یدا پڑھی، اس میں ابو لہب کا نام آیا، کسی ملا نے نہیں کہا کہ نماز باطل ہو گئی۔ یہ خون کی خرابی نہیں تو اور کیا ہے؟ ابو لہب کے نام سے نماز باطل نہیں ہوئی، علی کے نام سے نماز عبادت علی کی ذکر ہے جس کا عبادت اور عبادت ہے زیارت علی کی۔ نہ ہوں گی نمازیں ان کی قبول، دیتے نہیں جو نماز میں شہادت علی کی۔ نعرہ حیدری۔ ائمہ معصومین سے بندوں نے پوچھا مولا رزق نہیں ہے، فرمایا نماز شب پڑھا۔ مولا گھر میں بیماریاں ہیں، فرمایا نماز شب پڑھا کر۔ تیسرے بندے نے کہا مولا دعا قبول نہیں ہوتی، فرمایا نماز شب پڑھا کر۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث، امام فرماتے جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو نماز شب پڑھتا ہو اور پھر کہے میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور امام نے سب سے کہا نماز شب پڑھو۔ نماز شب کی سب سے اہم ترین نماز آخری، وہ جو تنہا ایک رکعت پڑھو، اس کے قنوت میں حکم ہے کہ 40 زندہ مومنوں کے لیے دعا مانگو۔ 40 زندہ مومنوں کے لیے نماز دعا مانگو۔ اب میں نے دعا مانگنی شروع کی، اللہم اغفر میدا، اللہم اغفر شیدہ، اللہم اغفر لطیف، اللہم اغفر حدیث، اللہم اغفر محمد بخش، اللہم اغفر کریم بخش، اللہم اغفر فلان، اللہم اغفر فلان۔ ڈوب کے مر جائے مولوی اگر اس میں غیرت ہو۔ 40 مومنوں کے نام سے نماز باطل نہیں ہوئی، امیر المومنین کے نام سے نماز باطل۔ جب میں مولوی کہوں تو اس سے مراد علماء حق نہیں۔ اب طے یہ کرنا ہے کہ مولوی کی عزت علی کی وجہ سے ہے یا علی کی عزت مولوی کی وجہ سے۔ ایک چیز ہوتی ہے اصول دین۔ اصول دین کا مطلب کیا ہے؟ مثلا ایک بندہ بہت پڑھ لکھتا ہے، بڑا علم ہو اس کے پاس، مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں میں نے تحقیق کی ہے کہ اللہ ایک نہیں دو ہے۔ اب اللہ دو مانو گے یا مولوی کو چھوڑو گے؟ مولوی کو چھوڑو گے نا، اس لیے کہ مولوی کا اتحاد غلط ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ دو ہے اور اللہ کی توحید ہے اصول دین، جو اصول سے ٹکرائے وہ پاس پاس ہو جاتا ہے۔ اب یہ سوچ کہ علی فرو ہے یا اصول ہے، اگر علی
انکار کیا وہ شلیل و خار ہو گیا. پتھروں میں جس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا کوئی یاقوت بنا, کوئی زمرد بنا, کوئی فیروزہ بنا. اس لیے فرمایا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا علی اگر ساری کائنات آدم کی اولاد ایک طرف ہو اور تو ایک طرف ہو تو حق پر وہ ہوگا جو تیرے پیچھے چلے. وہ نقصان میں رہا, اس کے پاس کچھ نہ رہے اور علی رہ جائے, وہ فائدے ہی فائدے, اس سے زیادہ فائدہ مند کوئی ہے ہی. اس لیے کوئی بھی نماز ہو, کوئی بھی عبادت ہو, روزہ ہو, حج ہو, حتیٰ کہ حسین کی زیارت علی کی ولایت کے بغیر قبول نہیں ہوتی. زیارت حسین کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں زیارت پڑھنے لگا. زیارت پڑھی نہیں جاتی, زیارت کی. یہ فکرہ غلط ہے کہ زیارت پڑھ لو, نہیں, زیارت کر. یہاں سے کیسے قبول ہوتی ہے؟ جیسے حاجی سارے حجر اسود کو چوم نہیں سکتے, وہ دور سے ایسے کرتے ہیں. یہ کیا ہوا؟ قاضی جو قریب نہ جا سکے وہ دور سے کرے. 1400 سال سے میں سمجھا رہا ہوں, ہم کربلا نہیں جا سکتے, یہیں سے اشارہ کرتے ہیں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, تیرا آستان جو نہ مل سکا تیرے راہ گزر پہ جبھی سہی, ہمیں سجدہ کرنے سے قرض ہے گر وہاں نہیں تو اگر وہاں نہ جا سکو تو یہاں سے نعمت ہے ان علاقوں کے لیے جہاں امام کی بارگاہ ہے. جیسے روایت ہے کہ کوئی حج پہ نہ جا سکے تو مسجد میں جمعہ پڑھنے چلا جائے. جس طرح جمعہ غریبوں کا حج ہے اسی طرح بارگاہ غریبوں کی کربلا ہے. اور جو علی اور ولی اللہ پڑھ لے عزادار بن جائے, وہ غریب نہیں زمیندار. پھر فکر جو حسینی ہو جائے, جو علی کی ولایت کا اقرار کرے, وہ زمیندار. کیسے زمیندار؟ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی زمین کو خریدا. قیمت کتنی ادا؟ سارے مجمع نے جو فکرہ کار بالکل ٹھیک ہے, میں اس کا موجودہ زمانے کے مطابق ترجمہ کرتا ہوں. 60,000 تولے سونے کے بدلے 1 دینار ہوتا ہے 1 سونے کا تولہ. گھر جا کے کیلکولیٹر پہ حساب کرنا, قریب ہے کہ جناب امیر کا بیٹا. زمین کو خرید اور میرے معصومین کی جہاں بھی قبر ہے
حسین نے 22 مربع میل کا رقبہ خریدا. خریدنے کے بعد بہن اور بھائی نے ساری کائنات کے قیامت تک آنے والے شیعوں کے نام ہبا کر دیے. دلیل وہ عرض کروں گا کہ وہ بندہ تو شک کرے گا جو ابھی تک کربلا نہیں گیا، لیکن جو بھی کربلا کی زیارت سے مشرف ہے وہ رات کے اس وقت مجلس عزا میں امام حسین کے ذاکر کی بات کی تصدیق کرے گا. اللہ نے عزت بخشی، وقت نے یاوری کی، قسمت نے ساتھ دیا، امیر تھا یا غریب کربلا کے سفر کو روانہ ہوا. کوئٹے پہنچا، نماز قصر، ایران پہنچا، نماز قصر، عراق پہنچا، نماز قصر، کربلا آیا، نماز قصر، حسین کے روزے میں پہنچا. اب نماز پوری پڑھے کیونکہ گھر میں نماز قصر نہیں ہوتی ہے. اگر حسین نے تمہیں مالک نہ بنایا ہوگا تو وہاں نماز پوری کیوں؟ امام حسین کے حرم میں نماز پوری کیونکہ ملکیت کے حصے دار. اس لیے کسی بزرگ شاعر نے اپنی ربائی میں کہا تھا اپنی زمین کوئی نہ ہو کربلا تو ہے. اپنی زمین کوئی نہ ہو کربلا تو ہے. اس کا ثواب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ثواب صرف معصومین کو ہوتا ہے. ان میں ایک چیز ہے درود. اس کے ثواب کی حد کوئی. پیغمبر نے ایک فرشتے کو دیکھا، اس کا کام تھا گنتی کرنا. حضور نے فرمایا تم کیا کرتے ہو؟ حضور کو پتا تھا، نہ پوچھتے تو ہمیں بتانا چاہتا. ہمیں بتانے کے لیے نبی رحمت نے پوچھا تیرا کام کیا؟ اس نے کہا میں گنتی کا فرشتہ. کیا گنتے ہو؟ نہ سورج کی شعاؤں کا حساب ہے، سمندر کے قطروں کا حساب، ریت کے ذروں کا حساب، انسانوں کی عمریں جانتا، آسمان سے بارش کے قطرے گر دیتا. وہ فضائل پڑھ رہا تھا، یا پیغمبر نے کہا ٹھہرو، کوئی گنتی ایسی بھی ہے جسے تو نہ گن سکتا ہو. سلامت بابا، کیا کوئی گنتی ایسی بھی ہے جسے تو نہ گن سکتا ہو؟ کہنے لگا جب آپ کی امت درود پڑھتی ہے اللہ بدلے میں جو رحمت نازل کرتا ہے، کوشش بڑی کی ہے گن نہیں سکا. ایک اس کا ثواب، دوسرا زیارت حسین کے ثواب بندے کے بس بھی نہیں کہ گن سکے. آٹھواں بادشاہ شہنشاہ معظم ابو الحسن حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام. پوچھنے والے کا نام ہے ریان بن شبیر، کتاب کا نام ہے وسائل الشیعہ، لکھنے والے کا نام ہے حضرت حر عاملی. وہ کہتے ہیں کہ امام رضا نے فرمایا ابن شبیر اللہ حسین کے زبان کو 10 لاکھ تحفے دیتا. توجہ ہے، اللہ حسین کے زبان کو 10 لاکھ تحفے عطا کرتا، جن میں سے سب سے چھوٹا تحفہ، اب جو باقی ہے وہ ایسے بڑے، سب سے چھوٹا تحفہ یہ کہ اللہ حسین کے زبان میں اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیتا. قربان حسین دارین، قربان حسین ابن علی پر. اللہ حسین کے زبان کے اگلے اور پچھلے حج کرو تو پچھلے گناہ معاف، قبر حسین پہ جاؤ تو اگلے بھی معاف، پچھلے بھی معاف. اور اگر کسی کو شک ہو کہ حسین کے زبان کے گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں تو فطرس کا واقعہ یاد کرو. ملزم نہیں مجرم تھا، سزا خدا نے ادا کی تھی. اس جھولے سے مس ہوا جس میں تھوڑی دیر حسین سوئے تھے، تو جب اس جھولے کے مس کرنے سے اتنے بڑے گناہگار کے گناہ معاف ہو جاتے ہو، تو جس قبر میں حسین سو رہا
کربلا ہوتے. بڑی سادی سی بات، یہ حسرت تھی کہ پیوند زمین کربلا ہوتے، وہاں بھی خاک ہی ہوتے مگر خاک شفا ہوتے. مرنے کے بعد ہر مومن منتقل ہوتا ہے، کیونکہ ہوتا ہے انتقال. اللہ نے فرشتے رکھے جن کا نام ہے نقال فرشتے. ان کا کام ہے جو ادھر منافق دفن ہو جائے اسے ادھر. اور جو ادھر مومن دفن اور دل میں خواہش ہو، نجف چاہتا ہے جو نجف جائے، وادی السلام جائے، کربلا کی خواہش ہے تو ادھر جائے، ادھر دفن ہو جائے تو وہ حسین کے علاقے میں آگئے. جس طرح کسی بہادر یا طاقتور یا مالدار آدمی کے علاقے میں پولیس نہیں آ سکتی، شبیر کے علاقے میں بندہ دفن ہو جائے منکر نکیر نہیں آ سکتی. کیونکہ کربلا میں دفن ہونے والے کا حساب کتاب نہیں ہوتا. منبر پر تشریف فرمائے امام صادق صاحب نے مجمع عام بندر سوال کے روایت میں 80 بندے اٹھے، 80 بندے، ہر بندے نے ایک سوال کیا، ہر بندے کو امام نے مختلف جواب دیا. پہلے پوچھا مولا زیارت حسین کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا گناہ معاف ہو جاتا. دوسرے کا مولا زیارت حسین کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا عمر طویل ہو جاتی ہے. تیسرے نے پوچھا زیارت حسین کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. دوسرے پوچھا زیارت حسین کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا مستجیب الدعوات ہو جاتا ہے. جس کے لیے جو دعا مانگے گا شریعت میں جائے تو قبول ہوگی. ایک بندے نے پوچھا زیارت حسین کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا قبہ حسینی کے نیچے مشرک بھی دعا مانگے تو خدا قبول کرتا ہے. اور ہے یہ نہیں آپ فرمایا درود ایک ایسی دعا ہے، درود شریف دعا ہے، اللہم صلی علی محمد فرماتے مشرک بھی مانگے تو خدا قبول کرتا کیونکہ وہ رب العالمین ہے، رب المشربین نہیں. مشرکوں کو رزق نہیں دیتا، اس کے دسترخوان میں فرعون بھی پلے موسیٰ بھی. موسیٰ نے کہا تھا بڑا کر
جس قبرستان میں دفن ہو جائے سارے مردوں کی بخشش ہو جائے. سلامت رہو آباد اور شاد. ایک اور بندہ سیوا بندہ اٹھا, مولا زیارت حسین کا کیا ثواب ہے. امام نے فرمایا خاموش, ہم ڈرتے ہیں کہیں لوگ حج نہ چھوڑ دیں. شرم آئی, ڈر لگا, اتنے بڑے رب کریم کی بارگاہ میں جوتے پہن کے کیسے جاؤں. گردن جھکائے ہوئے چلا. مولا میرے پیر پھٹ جاتے تھے, میرے پاؤں سوج جاتے تھے, اور میں تھکا ماندہ بھوکا اللہ کے گھر پہنچتا. لبیک اللہم لبیک. مولا نے فرمایا آسان, اللہ مجھے رضائے خیر دے. کہتے مولا ثواب کتنا. فرمایا اس طرح کا ایک حج اور کا, تاکہ ایک دفعہ حسین کی قبر کو چومنے کے ثواب کے برابر ثواب. آل محمد آپ کو گاڑیاں جا رہی تھی. ایک بندے کا چہرہ دیکھ کر میں نے پوچھا یہ کون. خدا کی قسم کھا کے ممبر رسول پر حضرت عباس کے علم کے پاس گئے کہ چہرے میں اتنا نور تھا, اتنے بڑے رش میں. میں نے کہا یہ بندہ کون. انہوں نے کہا یہ ہندوستان سے پیدل گیا تھا کربلا حسین کی زیارت کرنے. انہوں نے کہا قبلہ یہ کل آپ کو ملنے آئے. میں نے کہا اسے ملنے میں جانا چاہتا ہوں. میں نے اس کے گھر جا کے اس کے پاؤں چومے. پھر اس سے پوچھا اتنا لمبا سفر. یہ واقعہ ہے آندھرا پردیش کا, دلی سے آندھرا پردیش لینڈ گاڑی میں 28 گھنٹے لگتا. دلی سے, اور دلی سے لاہور 9 گھنٹے لگتا. پھر پاکستان میں اسے اجازت نہیں ملی پیدل سفر کی. یہاں پر وہ بسوں ٹرین پر گئے. ایران میں پھر پیدل چلا, سارا ایران پیدل چلا, پھر عراق پیدل چلا, پھر کربلا پہنچا. میں نے کہا ملا یہ 2 علم ہے میرے سامنے. وہ کہتے جب تھکے ہوئے جسم کو حسین ابن علی کی زری کے قریب گرایا, مجھے زری سے حسین ہنستے ہوئے نظر آیا. جواب آیا بادشاہ ہندوستان سو رہا. بادشاہ ہندوستان. انہوں نے کیسے جگاؤ تو کہاں بکریاں چلاتا پھر, تجھے تو بادشاہ بننا ہے ہندوستان. تیمور اٹھا, یہ پھر اس کے ساتھ لگے رہے, چھوٹی چھوٹی بستیاں فتح کرتا کرتا وہ ہندوستان پورے کا بادشاہ بن گیا. کوئی کام تیمور ان کی مرضی کے بغیر
اسے بنا سردار، اسے نہ بنا، اسے گورنر بنا، اسے نہ بنا، ہر بات اس سے پوچھتا۔ امیر تیمور کی ٹانگ تھوڑا لنگڑا کے چلتا تھا، ایسے کہ اسے کہتے تھے تیمور لنگ، اسے کہا کوئی اس کا علاج، انہوں نے ذائقہ بنایا، کہنے کہ ملک عراق میں اس موسم کے اندر ایک جڑی بوٹی پیدا ہو، فلاں علاقے میں پائی جاتی ہے، اس علاقے کے لوگ اس کو یہ کہتے ہیں، اگر تو وہ بنوائے اس سے اپنی دوا بنوائے تو ٹھیک ہے۔ اس نے وزیر خاص کو بلایا، اس کے ساتھ فوج ہے دستہ عراق روانہ ہو گیا۔ کتاب کا نام ہے تاریخ فرشتہ، یہ اہل سنت کی کتاب ہے، تاریخ محمد ابن قاسم فرشتہ بندے کا نام تھا۔ اسے یہ تاریخ لکھی ہے، عام کتابوں سے میں دکان سے مل جاتا۔ وہ کہتا ہے کہ 3 مہینے تک وزیر واپس نہ آئے، اندازہ تھا کہ 3 مہینے میں آ جائے، اور کوئی ذریعہ تھا نہیں جس سے پتہ چلتا۔ اس نے نجومیوں کو بلایا کا حساب لگا کہ وزیر کہاں، ایک کو شروع کر، ایک کو شروع کر، ایک کو شروع کر، ایک کو، چاروں نے کہا مر گیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مختصر یہ کہ 1 مہینے کے بعد وزیر آ گیا، اس نے باقیوں سے بات نہیں نپٹوں گا، پہلے انہیں قتل کر، یا غلط بتانا شروع ہو۔ نجومیوں کے ساتھ چھوٹے ہیں، جلاد ہے تلوار پر، ایک نجومی کا آخری خواہش ایک دفعہ وزیر سے ملا، یہ ہماری آخری خواہش ہے، وزیر سے مل، وزیر سامنے آ گیا۔ نجومی کہتا ہے آج سے 1 مہینہ پہلے جمعرات کے دن مغرب کے بعد تو کہاں؟ وزیر نے تھوڑا سا ذہن پہ زور دے کے کہا جمعرات کے دن مہینہ پہلے مغرب کے بعد میں قبر حسین پر تھا۔ نجومی کی آواز آئی بادشاہ ہمیں چھوڑ دے، ہم نے تجھے غلط نہیں کہا، ہمارا ذائچہ کہہ رہا تھا کہ وزیر بہشت میں ہے۔ حسین کو سلام کرتا، بوڑھا ہو گیا، بڑی مشکل سفر کر کے گیا، قبر حسین سے آواز آئی اگلے سال نہ آنا، اس نے کہا میں نہ آیا تو مر جاؤں۔ غریب کی آواز آئی تو تعزیہ بنانا، میں تیرے پاس آؤں۔ دنیا نے ہمیں الجھا دیا، مقصرین نے فتوے کا بازار گرم کر دیا، علم نہیں ہوتا غازی ہوتے، زلزلہ نہیں ہوتا حسین آتے، جھولا نہیں اٹھتا عاشق آتے، مہندی نہیں اٹھتی دولہا آتا۔ میری ہزار جان قربان، اپنے بچوں کو ان زیارتوں کی فضیلتیں بتاتے ہیں، ان زیارتوں کی عظمت بتاتے ہیں، اور آخر میں جو ایک حدیث پڑھ رہا ہوں 1 منٹ کی ہے لیکن منت کرتا ہوں اسے کبھی نہ بھولوں۔ امام رضا نے فرمایا ابن شبیب، اللہ جب کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، اللہ جب کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کے دل میں قبر حسین کی زیارت کا شوق ڈالتا ہے، کوئی غریب بھی نہیں رہے گا، کیونکہ شوق کے لیے دولت کی ضرورت ہے، مظفر جلی شوق کے لیے پاسپورٹ شناختی کارڈ کچھ نہیں چاہیے، صرف تیرے دل میں شوق کو خدایا کبھی وہ دل بھی آئے جب میں غریب حسین کی ذریع کو چھوں، جب میں وہ دھرتی دیکھوں گا جہاں بھائی بے خبر تھا اور بہن بے رضا ہو گئے،
کے ساتھ. کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ. قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ. غریب کو مارتے رہے اور خود کو مسلمان سمجھ. نماز پڑھتے رہے اور نماز کو قتل کرتے رہے. قرآن پڑھتے رہے اور قرآن کو تیر چلاتے رہے. اگر کسی کو محرم سمجھ میں آ جائے تو اسے اسلام سمجھ میں. اگر کسی کو کربلا سمجھ میں آ جائے تو اسے دین سمجھ میں. کیا ہوا؟ غریب زہرا کا قتل. ہر ممکن کوشش کی ہے غریب نے کہ یہ میرا قتل نہ کرے. جعفر الزمان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ عربوں میں دستور تھا کہ دو قبیلے اگر جنگ کرنے لگتے تو جو قبیلہ صلح چاہتا تھا وہ اپنے کسی جوان کو سہرے باندھ دیتا. وہ سہرے باندھ کے میدان میں آتا سامنے والا لشکر صلح کرتا بلکہ شادی میں شریک ہو. یہ طریقہ شروع ہوا تھا حضرت داؤد کے زمانے سے. حضرت داؤد علیہ السلام نبی نے ایک یتیم کو پالا. جبرائیل نے اطلاع دی 7 دن بعد یہ مر جائے. بڑا رویا داؤد. فرمایا اچھا اس کی ماں کی حسرت پوری کر یتیم کو شہر پر. داؤد نے یتیم کی شادی. جبرائیل آگے کہتے ہیں اللہ نے اس کے شہروں پر رحم کر کے اس کی عمر 40 سال بڑھا دی. اس علاقے کے شریفوں تمہارے میرے گھروں اور خاندانوں میں میری بات. شادی ہونے لگے تو کئی رشتہ دار ناراض ہو جاتے. اگر ناراض رشتہ داروں کے گھر دولہا بنانے چلا جائے تو وہ ناراضگی ختم کر دیتے. حسین قاسم کو شہر باندھ کے کھڑا رہا. حسن کے یتیم شہر باندھ بے حیا امت کو رحم نہ آیا. پیاسوں کے لشکر پہ چڑھائیاں ہوئی. پیاسوں کو قتل کیا گیا. یہ جو پیاس ہوئی تھی جب سے شروع ہوئی تھی دونوں پیاسے تھے. مرد بھی اور عورتیں دونوں پیاسے. اگر تھوڑی سی تفصیل سے عرض کروں تو پہلے معذرت چاہتا ہوں. پانی 7 محرم کو بند نہیں, پانی 3 محرم کو بند ہو گیا. خیمے لگے ہوئے تھے دریا کے کنارے اور لشکر یزید آیا تو کہا یہاں سے خیمے اٹھاڑو. حضرت عباس کو جلانا اور یہ پہلا موقع ہے کربلا میں جب حسین نے غازی کو لڑنے سے روکا. عباس بکھرے ہوئے شیر کی طرف تلوار اٹھانے لگا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ خیموں میں شاہ قلعہ پیر کی بیٹیاں. تم بادشاہ کائنات کے خیمے اٹھا. یہ دریا نہر فاطمہ میں فاطمہ کی اولاد میں پانی بند کرتے. حسین ابن علی سامنے آئے. میر انیس میں خدا رحم کرے وہ فرماتے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کچھ دم کیا کہ عباس کے جلال میں ٹھنڈک بن. اور جب دیکھا کہ جلال نہیں روک رہا تو کہا عباس نجف چلا جائے. جلال والوں کی جگہ نجف. کربلا کو میں نے مظلومیت کا شہر بسا. میر انیس کے مرثیے کے 2 شعر پڑھتا ہوں تو بڑے آپ کے بولے کے حسین فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے تم تو سد سکندر کو توڑ دو. لو ہم کو چاہتے ہو تو دریا کو چھوڑ دو. آقا نے دی جو اپنے سر پاک دی قسم بس تھر تھرا کے رہ گیا وہ صاحب حشم. گردن جھکا دی اس 2 لائنوں میں غازی سمجھ میں آئے. انیس فرماتے گردن جھکا دی تانا ادب میں خلل پڑے. قطرے لہو کے آنکھ سے لے کے نکل. اور عباس رو کے کہتے تھے مجھے کیوں روکا لڑنے سے. حسین فرماتے غازی میں تاریخ میں یہ نہیں لکھوانا چاہتا کہ کربلا کی جنگ پانی پہ ہوئی ورنہ مورخ لکھ دے گا کہ رسول کا بیٹا پانی کے لیے لڑ رہا. یہ ہے کربلا. 7 محرم آ گئی. مشہور ہو گیا کہ 3 دن کا پیاسا. سارے مل کر میرے ساتھ 15 والے میں بیٹھ کے گنو. 7 محرم پیاس کا پہلا دن. 8 محرم بولو دوسرا دن. 9 محرم شبیر. 3 دن تو 9 محرم کو ہو گئے.
10 محرم پیاس کا چوتھا دن، 7 محرم کی صبح کو ساقی کوثر کے لال نے دریا کے کنارے تیمم کر کے نماز پڑھی۔ جناب آبے سے شاکری نے شعر پڑھا، او فرات کے پانی ڈوب کے مر جا، تو بھی بہ رہا ہے اور ساقی کوثر کا بیٹا تیمم کر کے نماز پڑھی۔ 8 محرم کو سادات پیاسی رہی، جدھر جدھر الفاظ کرتے پیچھے پیچھے سکینہ۔ 9 محرم کو پیاسی بہنوں کو پیاسے ہونٹوں سے قرآن سناتا رہا۔ 10 محرم کو موت کا بازار شروع ہوا، شوہر کے بعد تک مردوں کی پیاس بجھ گئی۔ میں نے فکرہ پڑھ دیا جو میں نے آپ کی خدمت میں آج 10 محرم کو عصر کے وقت تک مردوں کی پیاس بجھ گئی۔ شہزادیاں کب تک پیاسی رہی تاریخ خاموش ہے۔ اللہ رات کے اس وقت تمہاری اس ہائے کو قبول کرے۔ کہیں نہیں لکھا زینب نے پانی کب پیا، سکینہ نے پانی کب پیا، بس ایک ہی فکرہ لکھا ہے کہ شام غریبہ میں پانی آیا، زینب عالیہ نے پانی کا جام بھرا، آواز سکینہ پانی آ گیا۔ پیاسی بچی کانوں میں ہاتھ رکھ کے اٹھی اور تڑپ کے پوچھتی ہے کیا میرا چاچا عباس واپس آیا، کیونکہ پانی لینے تو میرا چاچا عباس گیا۔ آواز سکینہ غازی نہیں آیا، پانی آ گیا۔ سکینہ قریب آئی، یہ ہے آل محمد، 4 سال کی پیاسی بچی رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں آپ بھی تو پیاسی ہیں، پہلے آپ پانی پیجئے۔ کہ نہیں سکینہ ہم آل محمد ہیں، ہمارے گھر کی تہذیب ہے پہلے چھوٹے پانی پیتے۔ کہ پھوپھی اماں کیا کہا پہلے چھوٹے پانی پی۔ سکینہ نے پانی کا جام لیا، مقتل کی جانب دوڑی۔ کہ سکینہ کہاں جاتی ہو؟ کہ آپ ہی نے تو کہا ہے کہ پہلے چھوٹے پانی، میرا اصغر بہت چھوٹا ہے، میں علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جعلکم اللہ من الباقی۔ کون سا کھانا ہے جسے میت اٹھا کرنے کی؟ ہر کھان میں ملک الموت۔ میں بزرگوں سے پوچھتا ہوں میت کے گھر والے کھانا کب کھاتے ہیں؟ جب میت دفن ہو جائے۔ زینب ہر چوک پہ پوچھتی رہی سجاد میرے بھائی کو کسی نے دفن نہیں کیا۔ میں بچپن سے ایک فکرہ ذاکرین حسین سے سنتا تھا، بات ہے بھی حقیقت، بہن جتنی مجبور کیوں نہ ہو بھائی کے قاتل سے نہیں ہو، صلح بھی ہو جائے نا، شرطیں لکھی جانے لگی، رو پڑتی ہے بہن۔ میں نے ایک بہن کو دیکھا تھا صلح لکھی جا رہی، خاموشی تھی اور ایک بہن رو رہی، رونے کی آواز آئی۔ صلح لکھنے والوں نے کہا جی اس سے پوچھو اس کی کوئی شرط۔ اس نے کہا صلح بڑوں نے کی ہے میں مان گئی، لیکن اس سے کو ہماری گلی سے نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ سارے کہہ دو ہائے زینب تیرا نصیب، علی کی بیٹی کو بھائی کے قاتل سے بولنا۔ پہلے پہلے کب بولی؟ 2 موقع سن لو جب اسے بولنا پڑا۔ جب قریب زہرا زین سے زمین پہ اللہ تعالیٰ بلند کرے، جنت اعلیٰ میں مزید بلند مقام اور امام حسین کے قدموں میں ہو، سلطان العابدین باو سید خادم حسین شاہ صاحب، میں نے قبلہ سے بچپن میں ایک مصرع سنا تھا، فرماتے تھے لٹھا کعبے دی کی باز تو کل عالم دا سردار ناطق قرآن کو چھلن کیتے کتی تیرا رہا ناطق قرآن کو چھلن کیتے کتی تیرا رہا تیارے ہٹ فرق گئے جگہ خاک تے آیا کتی ہر ایک ہر
رزق میں برکت عطا فرما، اس عظیم عبادت کا انہیں بہترین اجر عطا فرما، علی برکت علی کے درجات بلند فرما، عزت و جلال کا واسطہ امام حسین کے عزادات بہت حسین حسین شاہ صاحب کے درجات امام حسن حسین کے قدموں میں بلند فرما، کہ بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، عزاداری امام کو عروج و غلبہ عطا فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، ماتمی جوانوں سے ان کی ماؤں کے کلیجوں کو ٹھنڈا رکھ، علی ولی اللہ پہ زندہ رکھ، علی ولی اللہ پہ موت عطا کر، خدایا اس وقت تک موت نہ دینا جب تک حسین کی ماں ہم سے راضی کر، سید کونین کو ہم سے راضی فرما، امام حسن حسین کی ماں کو ہم سے راضی فرما، بی بی ہمیں توفیق دے ہم تیرے بچے کی عزاداری اپنی اوقات سے بڑھ کے کر سکیں، خدایا عزاداریوں کی حفاظت فرما، ماتمداریوں کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، غافلین باعزین ماتمداران حسین سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ بسم اللہ، میں بلکہ پوری قوم سے میری اپیل ہے کہ جناب سیدہ کے مقدمے میں کل بھی اسی وجہ سے آپ کی خدمت میں نہیں آ سکا کہ آج مجھے سپریم کورٹ میں پیش ہونا تھا، اور میرے لیے سب سے بڑی طاقت ماتمی اور ولایت والوں کی دعا ہے، عزاداروں کی دعا ہے، تو علی ولی اللہ کا قائل نہیں وہ قطر میرے لیے دعا نہ کرے، میں اس کی دعا کو قائل نہیں، تو ولایت علی کا قائل ہے وہ حضرت عباس کی بارگاہ میں گناہگار کے لیے سفارش کرے کہ خدایا مجھے اس بی بی کے مقدمے میں فتح عطا کر جو باپ کے نوکروں سے چھڑکے کھا کے